بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محمد زینۃ الدنیا وبہجتها محمد کاشف الہمات والظلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل ہر دل عزیز، جو کہ آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں اور آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں، اسپیشل مہمان ہے علامہ قاری محمد لقمان اشرفی صاحب۔ ہم آپ کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع گوجرانوالہ کے جانی پہچانی شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل اور ننھا خطیب، بہت پیارا پڑھنے والا خطیب، میری مراد برادر مکرم علامہ عمار شاکر صاحب۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، تو میرے ساتھ موجود ہیں نعت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت اور جن کا حوالہ بھی نعت ہے، میری مراد بھائی محمد کاظم علی مدنی صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ننھا ثناءخواں محمد فیضان انجم جامی، آپ کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ تو آئیے ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی یہ جو ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بارگاہ مصطفی میں حاضری لگواتے ہیں جناب ننھا منا بچہ محمد فیضان انجم جامی، مختصر وقت میں مختصر حاضری۔ آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، ماہی رب دا او پیر سب دا، ماہی رب دا او پیر سب دا، لاج دین بانے آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، ہر سپارہ نعت پڑھدا، ہر سپارہ نعت پڑھدا، ذکر خدا خدا بھی کردا، مصطفیٰ دی شان دے وچ، مصطفیٰ دی شان دے وچ، رب دا سارا قرآن آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے قبلہ، بشر ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے۔ اور مدنی صاحب، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی غم گسار بھی ہے، میں جانتا ہوں کوئی غم گسار بھی ہے۔ جی ناظرین، تو ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو اسپیشل مہمان بنے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ میں ان احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ان احباب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بڑھتے ہیں ہم آج کے ہمارے جو اسپیشل مہمان بنے ہیں، برادر مکرم بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت جن کا حوالہ ہے بھائی محمد کاظم علی مدنی صاحب۔ غلام حشر
جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید ورا کے چلے وائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں یہ کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو رود پڑتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے غلام حشر میں جامی صاحب میر تقی میر کی غزل کا ایک شعر ہے کہ گر خاک میں ہی ملانا تھا مرنے کے بعد انسان کا گر خاک میں ہی ملانا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا تو اس کا جواب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کیا دیا محبت سے سماعت فرمائیے گا نظر بعالم پاک
مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں قابل غور شعر جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے غلام حشر میں اور مکہ پیش کرتا ہوں نصیر کے سوا کون رسول ایسا نصیر کے سوا کون رسول ایسا بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے غلام حشر میں غلام حشر سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے لہجے کے اندر، بڑے احسن انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے آج کے ہمارے اسپیشل مہمان کاظم علی مدنی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کے جو ہمارے اسپیشل مہمان ہیں حضرت علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قبلہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اور کچھ لوگ ہیں وہ جو کام کاج کرتے ہیں دنیا کا، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا اگر وہ روزہ رکھ کر کام کریں گے تو کتنی برکتیں ہیں؟ روزہ تو ظاہر ہے اللہ نے فرض ادا کیا ہوا ہے ہم پہ، تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ जनाब मोहतरम, बड़ी ही इज़्ज़त वाली शख्सियत और बड़ी ही प्यार वाली शख्सियत जनाब मोहतरम तसव्वुर हुसैन जामी साहब कि जिन्होंने मुझ ना चीज़ को इस प्रोग्राम के अंदर हुक्म फरमाया और मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी पूरी टीम को। रहमत रमज़ान की जितनी भी टीम है माशाल्लाह, मैं काफ़ी दिनों से ये देख रहा हूँ, तो तकरीबन हर प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस प्रोग्राम में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। तो जो आपने सवाल किया है रमज़ान के हवाले से, तो जो मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, ये रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब फ़र्ज़ किस लिए किए गए हैं? ताकि तुम मुत्तकी बन सको, परहेज़गार बन सको। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल कामिल रोज़े रखता है और मुकम्मल रोज़े रखने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है। ये देखें, ये कितनी बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। इतनी बरकतों चूँकि आपकी जो ये प्रोग्राम है इसका नाम भी रहमत रमज़ान है, तो इसके अंदर इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतें और बरकतें रखी हैं कि आम दिनों के अंदर अगर कोई बंदा एक नेकी करता है तो उसको एक नेकी का सवाब मिलता है। लेकिन ये रमज़ान मुबारक का इतनी बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है कि अगर बंदा इस रमज़ान मुबारक के अंदर कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। ये थोड़ी बरकतें हमारे लिए। देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब रमज़ान मुबारक के अंदर आम दिनों के अंदर अगर कोई बंदा नवाफिल पढ़ता है तो उनको सिर्फ एक नवाफिल का सवाब मिलता है। सारा साल जो है वो बंदा नवाफिल पढ़ता रहे तो उनको जो है वो नवाफिल के बराबर सवाब मिलता रहेगा। लेकिन ये कितनी बरकतों और रहमतों वाला महीना है कि अगर इस महीने के अंदर अगर कोई बंदा नफल पढ़ता है तो उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता किया जाता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है, ये आपने सवाल किया ना कि आज हमारे इस माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ देते हैं, या उनका कोई एक उज़र होता है, वो हालांकि कोई शरई उज़र नहीं होता, एक आम उज़र छोटा सा होता है, वो कहते हैं जी हमने काम करना है, ठीक है, तो वो रोज़ा छोड़ देते हैं। अगर रोज़ा रख कर काम किया जाए तो इसमें बड़ी बरकतें हैं, बड़ी जो है वो फजीलत है। अगर आम बंदा रोज़ा रखता है, काम नहीं करता, तो उसको सवाब तो उसको भी मिलता है, लेकिन अगर बंदा रोज़े की हालत में काम करे तो उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है यहाँ पे, जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसका एक रोज़ा अगर कोई बंदा जानबूझकर छोड़ देता है तो फरमाया कि पूरा साल भर का वो बंदा रोज़ा रखे ना, तब भी वो उस सवाब को नहीं पहुंच सकता जो रमज़ान मुबारक के एक रोज़े तक पहुंचना होता है। तो देखें, ये थोड़ी बरकतें हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है, तो इसके बारे में देखें, बड़ी मशहूर हदीस पाक है और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। क्योंकि ये जो रोज़ा है इसका मकसद क्या है, रोज़ा हमें पैगाम क्या देता है। हमने रोज़ा रखा, अगर हमने बुरे काम ना छोड़े, हमारा रोज़ा किस काम का। अगर हम किसी काम में मिलावट करते हैं तो हमने रोज़ा रखा लेकिन मिलावट ना छोड़ी तो हमारा रोज़ा किस काम का। अगर हम जुआ खेलते हैं, बुरे काम करते हैं, गाल गलोची करते हैं, जो भी हम इस तरह के अल्फाजात करते हैं, तो अगर हमने रोज़े की हालत में ये काम ना छोड़े तो हमारा रोज़ा किस काम का। रोज़ा हमें कुछ पैगाम देता है। देखें, रोज़ा नाम किस चीज़ का है। सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक अपने आप को खाने पीने की चीज़ों से रोके रखना और साथ में जमा से अपने आप को रोके रखना, इसका नाम रोज़ा है। अब देखें,
عام بندہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، اس میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ عام عوام کے جو ہے وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ روزہ جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو رات کو ہم نے افطاری کرنی ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب افطاری کرنی ہے تو ہمارے سامنے طرح طرح کی جو ہے وہ ڈشیں پڑی ہوئی ہوں گی، طرح طرح کے کھانے ہوں گے. تو یہ رمضان صرف اس چیز کا ہمیں پیغام دیتا ہے، روزہ اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے رات کو روزہ رکھا، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو آپ نے افطار کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. لیکن ذرا توجہ کریں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے صدا کا روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے غربا کی طرف یہ ہمیں روزہ ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھیں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے رات کو روزہ افطار کر لینا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تب بھی ہمارا وہی حال ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تب بھی ہمارا وہی حال ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ رات کو افطار کریں گے. تو اگر جنہوں نے نہیں رکھا ہوا، جو ایسے بندے ہیں غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مدد کرنی چاہیے. یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف بڑا اچھا پیغام دیتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے نا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں روزہ جو ہے وہ توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے اس کے کفارے کے متعلق جو ہے وہ فرمائیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اب کفارہ مجھے کس طرح ادا کرنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کس طرح روزہ توڑا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا ہوں، اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر تم 2 غلاموں کو آزاد کرو. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ 2 غلاموں کو آزاد کرو، وہ صحابی کہتا ہے کہ حضور میں تو بڑا غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں، تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم 2 غلام نہیں نا آزاد کر سکتا تو پھر ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو. اب دیکھیں یہ جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے، میں بات کو مختصر کرتا چلوں، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ کفارہ 60 دن کے روزے اس طرح رکھنا کہ لگاتار اگر ایک بھی روزہ درمیان میں چھوٹ گیا تو پھر سے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 دن کے روزے رکھو. حضور میں اگر 60 دن کے روزے رکھ سکتا تو میں ایک دن کا کیوں چھوڑتا، مجھ سے 60 دن کے روزے بھی نہیں رکھے جاتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا غریب ہوں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو پھر ذرا. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر آیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کدھر ہے وہ غلام جو میرے پاس مسئلہ لے کر آیا تھا، اس کو بلایا جائے. جب وہ آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے یہ لے جاؤ، جا کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو، تو یہ تو ہمارا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب اس صحابی نے ٹوکرا اٹھایا اور سارا دن وہ پھرتا رہا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ٹوکرا لے کر آ گیا. یا رسول اللہ میں نے پورا اپنا محلہ چھان مارا ہے، تو پورے محلے کے اندر، پورے قصبے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پہ قربان جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، جا کر اب خود بھی کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. بہت خوب. تو یہی ہمارا رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، ہمیں غربا کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. تو آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو، ہمیں اس مہینے کے اندر خاص خیال رکھنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے نا، ان کا جو ہے وہ ان کی کفالت کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ دے کر فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا، فرمایا اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو اتنی قربت اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں مل جائے تو ہمیں ایسے رمضان کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اس کے مستحق ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ، بڑے پیارے لہجے کے اندر آپ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب، بڑے احسن انداز کے اندر روزے کے اوپر بات کر رہے تھے بڑے پیارے لہجے کے اندر۔ تو ہم پڑھتے ہیں آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہمارے گیسٹ بنے ہیں ان کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں نقیب پاکستان حضرت علامہ مولانا علامہ تصور حسین جامی صاحب کا، جنہوں نے اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ہمارے درمیان حضرت علامہ قاری لقمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ کاظم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو قبلہ جامی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ محبت مصطفیٰ کے بارے میں، تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی